سرمایہ کاروں کو، پاکستان کے بزنس مینوں کو یہ کہا ہے، حکومت کو کہا ہے کہ جو آپ ملیشیا کو دے سکتے ہیں لائیے، ہم ملیشیا پاکستان سے لینے کو تیار ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سعودی عرب کا ایک بہت ہی ہائی بزنس مینوں کا 150 کے قریب افراد کا وفد یہاں آیا، مختلف معاہدے ہوئے، اور پاکستانی قوم تو چونکہ البیک کو بہت جانتی ہے تو ہر جگہ اب بات ہو رہی ہے کہ البیک پاکستان میں آ رہا ہے، لیکن بہت سارا کچھ جو ہے بزنس ٹو بزنس مین جو ہے ایک جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ جو SIFC کا فورم بنایا گیا، جو ایک ادارہ بنایا گیا جس کا ویژن ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے دیا، اور اس کے بعد حکومت پاکستان نے ہر سطح کے اوپر ایک سرمایہ کاروں کے لیے سہولت کا جو دروازہ ہے، میں سمجھتا ہوں SIFC وہ ایک دروازہ ہے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑا نعرہ ہے جس کی طرف ایک عملی قدم ہمارا جا رہا ہے کہ امداد نہیں تجارت، ایڈ نہیں ٹریڈ۔ تو پاکستان کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا بطور ایک طالب علم ہونے کے، اسلامی دنیا کے، عرب اسلامی دنیا کے، کہ تمام ہمارے جو بردر اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ SIFC ایک دروازہ بنا ہے، ایک ان کے لیے سہولت، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ماہ کے اندر اور پاکستان کے اندر پیش رفت ہوگی، اور یہ پاکستانیوں کے لیے ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، لیکن جو پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمارے دوست ممالک پیش رفت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، بزنس مین آ رہے ہیں، ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر چائنا کے ہمارے پرائم منسٹر آئے، یہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہوئی، اور اس سے پہلے 7 اکتوبر کو اس وقت امت مسلمہ کا ہر فرد فلسطین کے مسئلے کے اوپر جو ہے غم زدہ ہے۔ 56-57 اسلامی ممالک ہیں، پاکستان واحد ملک ہے جس نے 7 اکتوبر کو غزہ پر جو وحشیانہ بمباری ہے، جو اسرائیلی بربریت ہے، اس کے خلاف ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس کی، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس میں گئی، ماں سوائے ایک سیاسی جماعت کے۔ مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ اکٹھے ہوتے ہیں، کمیٹیوں میں آپ اکٹھے ہوتے ہیں، باقی چیزوں میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، فلسطین کے مسئلے پہ کیا وجہ تھی کہ تحریک انصاف کی قیادت آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں آئی؟ یہ ان کو جواب دینا چاہیے۔ یہ سیاسی بات نہیں ہے، فلسطین کے مسئلے کے اوپر پوری پاکستانی قوم کا موقف ایک ہے۔ ہم ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اور تمام جماعتیں، حتیٰ کہ جو تحریک انصاف کی حلیف جماعتیں ہیں، مجلس وحدت المسلمین، اس کے جو لیڈر ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک اجتماعی موقف جہاں اپنانے کی ضرورت تھی، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں آئے، انہیں آنا چاہیے تھا، انہیں فلسطین کے مسئلے کے اوپر قومی موقف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے دیکھا شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا اجلاس ہوا، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح فلسطین کی بات کی، اسرائیلی بربریت کی بات کی، اسرائیل کی جو نسل کشی کر رہا ہے اس کی بات کی، یہ پاکستان کا وہ موقف ہے جو اہل فلسطین کے ساتھ پہلے دن سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر ایک اور اس دوران پیش رفت ہوئی کہ جو فلسطینی طلباء ہیں، میں اس میں یہ میں نے بھی گزارش کی تھی، اور وزیر اعظم پاکستان نے فوری طور پر یہ بتایا تھا کہ ہم نے آلریڈی فلسطینی صدر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی امریکہ میں، ان کو یہ کہا تھا کہ جو فلسطینی طلباء ہیں بالخصوص میڈیکل کے شعبے کے، وہ پاکستان میں آگے اپنی باقی تعلیم مکمل کریں، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی پاکستان کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ مثبت چیزیں بھی ہوئی ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے، جس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان فلسطین کے مسئلے کے اوپر اپنے موقف پہ پرعزم کھڑا ہے، پاکستان
میں یہ جو 26ویں ترمیم، اس پہ آپ جتنی بھی باتیں کر لیں، اختلاف اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اگر مدارس کے حوالے سے، رجسٹریشن کے حوالے سے اور سود کے حوالے سے جو اس ترمیم میں لایا گیا ہے، اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے بنانے کا جو مقصد ہے، کہ جب پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور کیا ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ وہ آئین، دستور، قانون 1350 سال پہلے ہمیں مل گیا، وہ قرآن و سنت ہے۔ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نظام عدل ہے یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، یہاں بھی لمبی لمبی تاریخیں نہ پڑھیں، یہاں بھی 20 سال مقدمات نہ چلیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ نئے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس حوالے سے اپنی پہلی ترجیح یہ رکھیں گے کہ غریب آدمی جو کراچی سے چلتا ہے، جو خیبر سے چلتا ہے، جو رحیم یار خان سے چلتا ہے، اسلام آباد پہنچتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وکلاء کی ہڑتال ہو گئی یا کوئی سیاسی مقدمہ لگ گیا تو تاریخ آگے پڑ گئی، اس سے اس کو نجات ملے گی۔ چھوٹا جو عدالتیں ہیں وہاں پر بہتری آئے۔ تو یہ چند گزارشات تھی آج کے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ پاکستان علماء کونسل خیر مقدم کرتی ہے سودی نظام کے خاتمے کے حوالے سے جو ترمیم میں کی گئی ہے، مدارس کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور اپیل کرنا چاہتا ہوں جو سودی نظام کے حوالے سے ماہرین ہیں کہ وہ آگے آئیں، حکومت کے پاس، اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس، وفاقی شرعی عدالت کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس اس حوالے سے بہت کام ہوا ہے، لیکن اگر اس وقت یہ ایک عزم